اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بچھڑا کچھ صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ آج ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کی وفات کی خبر سن کر روح کا کیا حال ہے آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ایک انتہائی ٹوٹے ہوئے دل اور رنج و الم میں ڈوبی ہوئی روح کے ساتھ آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ دل نہیں کر رہا تھا کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کے بارے میں کوئی بات کروں، کیونکہ دل بہت ہی اداس ہے، لیکن پھر بھی قوم کو بتانا ضروری ہے، قوم سے بات کرنا ضروری ہے، جس قوم نے احسان فراموشی اور محسن کشی کی ساری حدیں پار کر لی ہیں۔ جی ہاں، پاکستانی قوم ایسی ہی ہے۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ آج اگر ہم کہتے ہیں کہ انڈیا ہماری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، تو اس کی وجہ صرف اور صرف ڈاکٹر عبد القدیر خان ہی ہیں، جنہوں نے خود ریکویسٹ کی تھی بھٹو سے کہ میں پاکستان کے لیے یہ کارنامہ سر انجام دے سکتا ہوں۔ کسی پاکستانی نے، بھٹو نے یا کسی اور اعلیٰ عہدے پر فائز سیاستدان نے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو نہیں بلایا تھا اس کام کے لیے، بلکہ انہوں نے ایک محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا کہ کیونکہ میں اس کام کو سمجھتا ہوں تو مجھے پاکستان کی اور پاکستانی قوم کی خدمت کرنی چاہیے۔ لیکن افسوس کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان انتہائی پچھتاوے کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ انہیں کس چیز کا پچھتاوا ہے تو انہوں نے صاف کہا کہ مجھے اس پاکستانی قوم کے لیے کام کرنے کا پچھتاوا ہے۔ پاکستانی قوم ڈوب کے مر کیوں نہیں گئی؟ یہ ذرا آپ ان کے الفاظ سنیے۔ ڈاکٹر صاحب، زندگی میں کسی بات کا پچھتاوا بھی ہے اس قوم کے لیے کام کرنے کا؟ وہ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے نا کہ کوئی اور کام کرتا، تعلیم کی طرف دھیان دیتا بجائے یہ کام کرنے کے نا، ایجوکیشن کی طرف پروفیسر بن جاتا۔ میرے پاس بہت پیشکشیں تھیں۔ پھر جب ڈاکٹر عبد القدیر خان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ آئندہ کے لیے کوئی سلوشن دیں گے، جیسا کہ ہمارے ملک میں بہت سے مسائل اور بھی ہیں، جیسے بجلی ہے یا اکانومی ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جہاں جاہلوں کے ہاتھ میں اختیار ہو وہاں کچھ نہیں ہو سکتا، اور میں نے اس قوم کے لیے جو آج تک کیا ہے میں اسی پہ پچھتا رہا ہوں، اور اس کے جواب میں انہوں نے مجھے جو صلہ دیا ہے وہ میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ میں اس قوم کے لیے آئندہ کبھی کچھ نہیں کروں گا، کوئی سلوشن، کوئی حل ان کے مسائل کا اب نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میں اس قوم سے دل برداشتہ ہوں۔ آپ ڈاکٹر صاحب کے یہ الفاظ خود سنیے۔ یہ ہو سکتا تھا بہت، لیکن اگر آپ کرنا چاہیں کوئی کام بھی آپ کرنا چاہیں تو اس کو آپ نیشنل لیول پہ لیں، نیشنل پالیسی بنائیں، گائیڈ کرنے والے صحیح ہوں، لیکن جہاں چیزیں جاہلوں کے ہاتھ میں ہوں وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ کیا طریقہ ہے؟ کوئی شارٹ کٹ ہے؟ شارٹ کٹ دیکھیے، طریقے بہت سے ہیں، لیکن اب ہم نے قسم کھائی ہے کہ اس ملک کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ جو ہم نے بتایا اس کا جو صلہ ملا نا، اب اس کے بعد کوئی سلوشن، کوئی حل نہیں بتائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب کتنی قسم پرسی کی حالت میں پچھتاوے کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ محسن کشی اور احسان فراموشی میں پاکستانی قوم کا کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیسے فاطمہ جناح کے ساتھ دھوکہ اور غداری کی، اور الٹا فاطمہ جناح کو ہی غدار قرار دے دیا۔ حکیم سعید رحمت اللہ کے ساتھ کیا کچھ کیا، کیسے قتل کیا ان کو، اور اب ڈاکٹر عبد القدیر خان، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا تھا جو انڈیا کی طرح پاکستانی قوم بھی اقتدار ڈاکٹر عبد القدیر خان کے حوالے کر دیتی، جیسا کہ انڈین قوم نے اپنا اقتدار اپنے اٹامک سائنٹسٹ ڈاکٹر ابوالکلام کے حوالے کر دیا اور ان کو پریزیڈنٹ آف انڈیا بنا دیا۔ آخر پڑھے لکھے لوگ اور اچھے اور نیک صفت لوگ کب تک یوں ہی ظلم و ستم کا شکار ہوتے رہیں گے؟ ظاہر ہے پڑھے لکھے اور اچھے لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ بڑی بڑی پارٹیاں بنائیں، پورے ملک کے لیول پہ لوگوں کو بھرتی کریں، پیسہ خرچ کریں اور پھر الیکشن لڑیں اور پھر اقتدار میں آئیں۔
ظاہر ہے کسی پڑھے لکھے آدمی جس نے اپنی پوری زندگی پاکستان کی خدمت میں گزاری ہو، اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ کیا تھا اگر پاکستانی قوم اس جمہوریت کا راگ الاپنے کے بجائے فاطمہ جناح کو اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان کا اقتدار دے دیتے تو آج پاکستان وہاں نہ ہوتا جہاں پہ ہے۔ آج پاکستان کے ساتھ فاطمہ جناح کی بددعا ہے، حکیم سعید کی بددعا ہے، اور آج کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی ان لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں جو پاکستان اور پاکستانی قوم کے جاہلوں سے خوش نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی پاکستان کی خدمت میں صرف کر دی اور جواب میں ان کو غداری کا سرٹیفکیٹ ملا۔ فاطمہ جناح بھی غدار اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی غدار۔ پاکستانی قوم کب ہوش کے ناخن لے گی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستانی قوم کو اس قابل کر دے کہ اب بھی وہ ہوش کے ناخن لے لیں، انہیں سمجھ آ جائے کہ کون پاکستان کے ساتھ وفادار ہے اور کس کے ہاتھ میں پاکستان کا اختیار ہونا چاہیے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی روح کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ پکے اول درجے کے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جتنے منافق اور جھوٹے اس قوم میں ملیں گے آپ کو، خاص طور سے حکمرانوں میں نہیں اور کہیں نہیں ملیں گے۔ اس ملک میں جھوٹ بولنا، دروغ گوئی تو کامن ہے نا، جس پہ جو چاہے الزام لگا دو۔ جو چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان پہ الزام نہیں لگتے۔ وہ ساہوکار ہو تو ان کی صفائی پیش ہوتی ہے کہ نہیں وہ تو بہت ہی ایماندار ہیں، نومولود بچے کی طرح ہیں۔ جہاں چیزیں جاہلوں کے ہاتھ میں ہوں وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔